وہ سیج پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جیسے ابراہیم کمرے میں داخل ہوا، فاطمہ خود میں مزید سمٹنے لگی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو فاطمہ کھسک کر پیچھے ہٹی۔ ابراہیم نے اس کی اس حرکت کو بہت مشکل سے ہضم کیا تھا، جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہے؟ کیوں نحوست پھیلا رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ ابراہیم کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہمیشہ مجھ سے نفرت تھی۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے خود سے بدتر سمجھا تھا، تو پھر اب اس رشتے کے لیے کیسے حامی بھر لی؟ کیا اتنا ہی نکارا تھا میرا وجود؟ کیا یہی اہمیت تھی میرے وجود کی کہ جس کو بچپن سے دھتکارتے رہے اب اچانک اسے اپنا بنا لیا؟ دیکھو ابراہیم، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہیے۔ فاطمہ کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر ابراہیم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیا فضول بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ ہوش میں تو آپ نہیں لگ رہے، جنہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ سے نکاح کر لیا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ میں مزید آپ کی نفرت کی سولی پر نہیں چڑھ سکتی۔ اتنا کہتے ہی وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس کا نازک ہاتھ ابراہیم کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ ابراہیم نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی ہوئی ابراہیم کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بالکل خاموش ہو جاؤ، بیوی ہو تم میری، اب جیسے بھی بنی ہو تو بیوی ہی۔ اتنا احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے نہیں آ کر کہا تھا کہ آپ مجھ سے جڑ جائیں، اور نہ ہی آپ کا یہ احسان مجھے چاہیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب مجھ سے دور رہا کریں۔ اتنا کہتی ہوئی وہ خود کو چھڑاتی ہوئی نفرت سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ابراہیم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خوبصورت کمرہ جسے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، آج اپنی ہی بے قدری پر رو رہا تھا۔ فاطمہ کی شادی کسی اور سے ہونی تھی، لیکن عین وقت پر معلوم ہوا کہ بارات نہیں آ رہی۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے کوئی خاص وجہ نہ بتائی اور بس اس رشتے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کاشان صاحب اور رقیہ بیگم آنسو بہا رہے تھے کہ تبھی ابراہیم آگے بڑھا تھا۔ چچا جان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس باپ کی جوان بیٹی کی بارات آنے سے پہلے ہی لوٹ جائے، وہ باپ آنسو نہیں بہائے گا تو کیا کرے گا؟ بارات آ چکی ہے اور دولہا بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے ابراہیم، مجھے تو بچپن سے خواہش تھی کہ فاطمہ میری بیٹی بنے، مگر اس بے وقوف کو تو کبھی وہ اچھی لگتی ہی نہیں تھی۔ تم فکر مت کرو، ابراہیم ہی ہماری فاطمہ کا دولہا بنے گا۔ قاضی صاحب بھی یہاں ہیں، مہمان بھی آئے اور کھانا بھی کھل چکا ہے۔ بھائی مجھ سے تو اب انتظار نہیں ہو رہا، اتنے مزے کی خوشبو سونگھ کر جلدی جلدی نکاح پڑواؤ، میں نے کھانا کھانا ہے، صفدر صاحب نے کہا۔ او ہو صفدر صاحب، بس بھی کریں، آپ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کاشان صاحب مسکرائے۔ رقیہ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ خدا جب بیٹیاں دیتا ہے نا تو ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اٹھو اور جا کر فاطمہ کو پرسکون کرو، اب تک تو اس کے پاس بھی خبر پہنچ گئی ہوگی، اسے آگاہ کرو کہ بارات آ چکی ہے۔ صفدر صاحب نے اپنی بھابھی کو دلاسا دیا۔ چچی جان، بس دولہے کا نام مت بتائیے گا، یہ آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ابراہیم نے کہا۔ رقیہ بیگم آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے فاطمہ کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جب وہ ابراہیم کی اس خواہش پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے یہ خبر ملے اور وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اسے ٹھیک چلنے دیں، ابراہیم نے وضاحت کی۔ لیکن بیٹا، جب اسے بعد میں معلوم ہوگا تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، رقیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ کوئی بات نہیں چچی جان، میں اسے سنبھال لوں گا، میں اس کا شوہر جو بن چکا ہوں گا۔ ابراہیم کی بات پر رقیہ بیگم نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے فاطمہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ فاطمہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ جو بت بنی بیٹھی تھی اپنی ماں کی آواز پر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دولہا آ چکا ہے۔ کیا دولہا آ گیا ہے؟ لیکن کہاں سے؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ بارات نہیں آ رہی۔ فاطمہ حیران ہوئی۔ رقیہ بیگم کو سمجھ نہیں آئی کہ اب فاطمہ کو کس طرح تسلی دیں کہ تبھی صفدر صاحب قاضی صاحب کو لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ہی وقت بہت کم ہے۔ فاطمہ کو کسی بھی طرح کا موقع دیے بغیر کاشان صاحب اور صفدر صاحب نے فاطمہ کے سر پر گھونگھٹ کر دیا۔ فاطمہ بنت کاشان، آپ کا نکاح ابراہیم صفدر سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کو لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔
اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ میں سے ہی اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے نظریں چرا لیں۔ فاطمہ کے منہ سے الفاظ نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی صفدر صاحب نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ صفدر صاحب سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ان کی بہت لاڈلی تھی اور ان کی ہر بات کا مان رکھتی تھی، تو اب بھلا ان کا مان کیسے توڑ دیتی؟ اور پھر اس روز ابراہیم اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی فاطمہ نے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ فاطمہ، ہمیں معاف کر دو، نہ جانے کیوں بارات آئی ہی نہیں۔ ایسے موقع پر تمہارے تایا نے ابراہیم کا رشتہ ہمارے سامنے رکھا۔ ابراہیم بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہاں، ہمیں تم سے بات چیت کر کے ہاں کرنی چاہیے تھی، مگر اس وقت حالات ایسے ہی تھے۔ سب مہمان بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنے باپ کی عزت رکھ لی اور انہیں زمانے میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ رقیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، اماں، ہمیشہ بیٹیاں ہی کیوں ماں باپ کی عزت بچانے کے کام آتی ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی ناکارہ اور غیر ضروری ہیں؟ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ ماں نے اسے گلے لگانا چاہا۔ ایسی ہی بات ہے۔ اگر میرا وجود اتنا غیر ضروری نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی، نہ ابا کو کبھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ ہی ابا کو یہ ڈر ہوتا کہ میری شادی نہیں ہوئی تو میں ان پر بوجھ بن جاؤں گی۔ اور اگر آپ نے خاندان میں سے ہی کسی کے ساتھ مجھے باندھنا تھا تو پھر کوئی ایسا انسان ڈھونڈتے جس کے ساتھ میرا رہنا آسان ہوتا۔ ابراہیم کے ساتھ ساری زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے میرے لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر بہت دیر تک روتی رہی۔ ادھر باہر کمرے میں صفدر صاحب نے ابراہیم سے کہا، لیکن ابراہیم بیٹا، ابھی اسے کچھ وقت دو تاکہ وہ سنبھل جائے، پھر ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ نہیں چچی جان، مجھے آج ہی رخصتی چاہیے اور اس کے سنبھلنے کی فکر آپ مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ سے جیسا کہہ رہا ہوں آپ ویسا کریں، دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم بضد تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پہلے ہی جب سے اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا نکاح آپ سے ہوا ہے تب سے وہ بجھی بجھی سی ہے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ رقیہ بیگم نے پریشانی کا اظہار کیا۔ چچی جان، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ایک مرتبہ اور بھروسہ کر کے دیکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر فاطمہ کے نہ کرنے کے باوجود اس کی رخصتی ابراہیم کے ساتھ کر دی گئی۔ میں آپ لوگوں سے کبھی بات نہیں کروں گی، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے اب آپ لوگوں کا مجھ سے۔ آپ لوگوں نے مجھے خود سے دور کیا ہے۔ آج کے بعد کبھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ آپ لوگ ترس جائیں گے تب بھی نہیں۔ وہ رخصت ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ سے بے انتہا شکوے کر کے گئی تھی۔ کاشان صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور رقیہ بیگم بھی رو رہی تھیں۔ اب انہیں اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اسے صبر دینا اور اسے اس رشتے کو نبھانے کی توفیق دینا۔ رقیہ بیگم مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ رقیہ، ابراہیم سمجھدار بچہ ہے، لیکن وہ ایک عرصے سے اس رشتے سے انکار کر رہا تھا، اور اب اچانک سے وہ اس رشتے کے لیے راضی کیسے ہو گیا؟ کاشان صاحب نے پرسوچ نگاہیں اپنی بیگم کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا، ہو سکتا ہے اس نے واقعی ہماری عزت بچانے کے لیے یہ سب کیا ہو؟ رقیہ بیگم نے کہا، لیکن وہ ماں تھیں، ان کا دل کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا ہے، جیسے کچھ غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ خود زیادہ سوچ رہی ہیں، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ خود کو پرسکون کر لیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب سو جائیں، کل ہمیں ولیمے کے لیے بھی جانا ہے۔ کاشان صاحب نے انہیں دلاسا دیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آئی اور کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ ابراہیم نے ان کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں آپ کو کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں، نکاح ہو گیا نا ہمارا، اب آپ خاموشی سے سو جائیں اور مجھے سکون سے جینے دیں۔ فاطمہ نے کہا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، پہلے تو کبھی تم نے میرے آگے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا اور اب مکمل مجھے سبق سکھا رہی ہو۔ ہاں یہی سمجھ لیں، بس مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی آپ سے بات کرنے میں۔ فاطمہ نے منہ پھیرا۔ دیکھو، اس وقت باہر جانا مناسب نہیں ہے، سب گھر والے سو رہے ہوں گے، تم باہر جا کر بیٹھو گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ بہت سے مہمان ہمارے گھر پر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جس کو جو سوچنا ہے سوچے، جب کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو میں ان سب کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اتنا کہہ کر وہ ابراہیم کو ایک طرف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ درجہ ذیل حقیقت یہ تھی کہ جو کچھ بھی اب تک ہو چکا تھا، اس کے بعد اسے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی اور وہ کچھ کھانا چاہتی تھی۔ بھوک کے مارے اسے نیند بھی نہیں آنی تھی اور ساری رات اس شخص کی شکل دیکھتے رہنا اس کے لیے مزید مشکل تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔
ہر طرف کی لائٹیں بند تھیں، اسی لیے اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ابراہیم کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ تز بزب کا شکار تھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ کرنے لگی ہے؟ مجھے پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا، کہیں موم اور ڈیڈ کو اٹھا نہ دے۔ اس لڑکی کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں، کتنی معصوم ہوتی تھی یہ، اور اب کس طرح باگڑ بلی بنی گئی ہے۔ وہ چڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری تھی، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ سامنے کچن کے دروازے پر پڑی، جہاں سے روشنی کی ہلکی سی جھلک باہر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو پڑپڑاتی چڑیا کو بھوک لگی تھی، اس لیے اتنا بول رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا کچن میں اس کے پیچھے گیا، کیونکہ بھوک تو اسے بھی لگی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا مسلسل اس کے چلتے ہاتھ دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر آتی آوارہ لٹ کو بار بار اپنے کانوں کے پیچھے کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے کندھے سے ایک طرف کر کے باندھا ہوا تھا۔ اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنے شوہر نامدار سے بھی پوچھ لیں کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، بس خاموشی سے خود ہی بنانے چلی آئیں۔ ابراہیم نے طنز کیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کام کر رہی تھی، ابراہیم کی آواز پر ایک دم اچھل پڑی۔ آپ کیا پرانے زمانے کے کوئی جن ہیں جو ہر وقت سر پر مسلط رہتے ہیں؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ کھولتے ہوئے اپنے سینے پر پھیلا لیا تھا۔ ابراہیم سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہی تھی، اور اسے اس بات پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اب بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو بھی کچھ بنا کر کھلائیں گی یا بس خود ہی بنا کر کھائیں گی؟ میں کسی کے لیے کچھ نہیں بنا رہی، صبح سے پارلر میں بیٹھ کر تھک چکی ہوں۔ بس میرا تو کھانا بن چکا ہے، اس لیے میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ جس کو جو کھانا ہے وہ خود بنا سکتا ہے۔ فاطمہ نے رخ پھیرنا چاہا۔ اچھا، تو اب آپ اپنے شوہر کو انکار کریں گی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ شوہر کو کسی بھی جائز بات سے انکار کرنا گناہ ہے؟ فرشتے ساری رات ایسی بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس نے جانتے بوجھتے بات کا رخ بدلا۔ جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ فرشتے صرف ایک ہی بات پر بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو… وہ جو بھوک کے مارے پٹ پٹ بول رہی تھی، اچانک سے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر شدید شرمندگی چھا گئی تھی۔ میرا مطلب ہے… اور پھر وہ چڑھتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کھائیں گے آپ؟ ابراہیم کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ جو آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے محبت سے بنا دیں، وہی کھا لے گا یہ معصوم شخص۔ ہاں، معصوم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بہت شریف ہوں۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، تاکہ میں جلدی سے کھانا بنا کر باہر لے آؤں، اور جلدی سے آپ سے میری جان بھی چھوٹے۔ آخری الفاظ اس نے دل میں کہے تھے۔ وہ جلدی جلدی ہلکا پھلکا سا کھانا تیار کر کے ابراہیم کو دے چکی تھی۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاؤں گی، مجھے سکون سے کھانا کھانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس کچن میں جانے لگی تھی، جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر ہی کھا لو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، ابراہیم نے نرمی سے کہا۔ فاطمہ اپنے ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ابراہیم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلے تھے۔ ماشاء اللہ، چشمے بددور، اس قدر خوبصورت جوڑی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اللہ تم دونوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ زہرا بیگم نے ابراہیم اور فاطمہ کی نظر اتاری اور فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ رات کو اس نے تنگ تو نہیں کیا؟ فاطمہ نے ایک نظر ابراہیم کی طرف دیکھا، جو سر کھجا رہا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ دل تو کیا کہ ہر چیز زہرا بیگم کو سچ سچ بتا دے، مگر وہ خاموش رہی۔ نہیں تائی جان، وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی زہرا بیگم کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ آ گئی ہے بہو رانی، آؤ بیٹھو۔ دیکھیں نا آپا، ماشاء اللہ دونوں کی جوڑی کتنی حسین لگ رہی ہے۔ چچی نے کہا۔ ہاں، لگ تو دونوں بہت خوبصورت رہے ہیں۔ ویسے فاطمہ، تمہاری قسمت پر تو مجھے رشک آ رہا ہے۔ کہاں ایک بارات آئی ہی نہیں اور کہاں ایک دم سے اس لڑکے نے جلدی سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں کی لو میرج ہے، اور بارات کو تم لوگوں نے ہی کہیں غائب کروا دیا تھا۔ پھپھو صدیقہ کا بے ہنگم کہا فاطمہ کو بہت برا لگا۔ کہنے کو تو وہ ان کی پھپھو تھیں، مگر ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ڈلواتی رہتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ بولتی، تبھی ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دبایا، جیسے اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہا ہو۔ پھپھو، اب ہر کسی کی قسمت میں فاطمہ تھوڑی ہوتی ہے۔ کچھ لڑکیاں تو 35 سال کی ہو کر بھی گھر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، اسی انتظار میں کہ کوئی شاید خود رشتہ لے کر آئے۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا۔ پھپھو صدیقہ کی دونوں بیٹیاں 32 اور 35 سال کی ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی
کہ کوئی امیر ترین خاندان سے رشتہ آئے تاکہ ان کی بیٹیوں کو پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، جبکہ وہ خود بھی بہت رئیس تھے۔ ابراہیم کی اس بات پر پہلی مرتبہ فاطمہ کو ہنسی آئی تھی، جس سے وہ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ فاطمہ، جاؤ پھپھو کے لیے چائے لے کر آؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ پھپھو نے جل کر کہا۔ نہیں، رہنے دے پھپھو۔ ارے واہ، پہلے تو سنا تھا کہ باپ اور بھائی اپنی بہن کے گھر سے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے، اب کیا رواج بدل گئے ہیں؟ ابراہیم نے فاطمہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب فاطمہ کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں جا کر اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ کچن میں ہنس رہی ہوگی، اسی لیے وہ بھی اٹھ کر کچن میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے میری پھپھو کی باتیں سن کر؟ شرم آنی چاہیے، پھپھو ہیں وہ میری، ابراہیم نے کہا۔ تمہاری پھپھو ساس؟ اچانک پیچھے سے زہرا بیگم داخل ہوئی۔ ارے ارے، ہوا کیا ہے تم دونوں کو؟ کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ کچھ نہیں موم، بس پھپھو کو آئینہ دکھایا تھا اور یہ مسلسل ان کی باتوں پر ہنس رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ اسے کون سی خوشی چڑھی ہے، ابراہیم نے معصومیت سے کہا۔ نہیں تائی جان، میں نہیں ہنس رہی تھی، یہ مسلسل وہاں بیٹھ کر مجھے ہنسا رہے تھے۔ فاطمہ نے صفائی پیش کی۔ ابراہیم، انسان بن جاؤ، مجھے پتہ ہے میری بچی بہت معصوم ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوگی، تم ہی جانتے بوجھتے یہ سب کر رہے ہوگے۔ زہرا بیگم نے ابراہیم کو پیار سے گھورا۔ ہاں، اب تو بہو آ گئی ہے، اب بھلا کیوں بیٹے کی یاد آئے گی؟ ابراہیم نے ہنس کر کہا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور ان دونوں کی نوک جھونک سے پورا گھر ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ فاطمہ، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں باہر کھانا کھلانے لے کر جا رہا ہوں، ابراہیم نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ خیر تو ہے؟ آج بڑی مہربانی ہو رہی ہے مجھ پر، کہیں کھانے میں زہر تو ملانے کا ارادہ نہیں ہے؟ فاطمہ نے چھیڑا۔ کیوں فضول باتیں کرتی رہتی ہو؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، دراصل آپ کی باتوں پر مجھے جلدی یقین نہیں آتا نا، کہاں مجھ سے اتنی نفرت، کہاں کزنوں میں سب سے بدتر سلوک میرے ساتھ، اور کہاں اب اتنی مہربانی۔ فاطمہ کی اس بات نے ابراہیم کو ماضی کی گلیوں میں دھکیل دیا تھا۔ میں بے وقوف تھا، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا۔ اچھا، اور آپ کی اس نفرت کی جو میں بھینٹ چڑھی اتنے سال، اس کا کیا؟ میرے دل پر کیا گزرتی تھی، تب اندازہ ہے آپ کو؟ کتنا خوف بٹھایا ہوا تھا آپ نے مجھ پر اپنا، جیسے میں کسی جن سے بات کر رہی ہوں۔ فاطمہ کو ماضی کا وہ وقت یاد آ گیا۔ لالا، میں بھی آج آپ کے ساتھ کھیلوں گی، چھوٹی فاطمہ نے التجا کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری میرے ساتھ کھیلنے کی، دور رہا کرو مجھ سے، کتنی دفعہ سمجھایا ہے، اور تم جتنی موٹی ہو تم سے بھاگا بھی جائے گا۔ اگر بالفرض میں تم پر رحم کھا کر تمہیں کھلا بھی لوں تو تم آؤٹ ہو جاؤ گی۔ 15 سالہ ابراہیم نے غرور سے کہا تھا۔ لالا، میں بہت اچھا کھیلتی ہوں، مجھے بھی کھلا لیں ساتھ۔ جب تک آپ نہیں آئے تھے تب تک میں سب کزنس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ فاطمہ نے رونی صورت بنائی۔ لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب تم نہیں کھیل سکتی، اس لیے جاؤ حویلی کے اندر اور جا کر سب ملازمین کے ساتھ کام کرواؤ، ابراہیم نے بے رحمی سے کہا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، آپ ہمیشہ مجھ سے کام کا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہی ہے۔ 15 سالہ ابراہیم کے اس سخت جملے پر فاطمہ روتی ہوئی صفدر صاحب کے پاس چلی گئی تھی۔ کیا ہوا میری پیاری گڑیا کو؟ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ تایا جان نے اسے گلے سے لگایا۔ تایا جان، ابراہیم لالا سب کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ تم ملازمہ کے ساتھ کام کرواؤ، تم مجھے ملازمہ لگتی ہو۔ تایا جان، کیا میں واقعی آپ کو ملازمہ لگتی ہوں؟ فاطمہ نے معصومیت سے پوچھا، جس پر صفدر صاحب آگ بگولا ہوتے ہوئے ابراہیم کی طرف بڑھے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا میری بیٹی کو کہ وہ ملازمہ جیسی دکھتی ہے؟ ارے بھائی صاحب چھوڑے نا، بچے ہیں، کیوں جھڑک رہے ہیں اسے؟ کاشان صاحب نے بیچ بچاؤ کرہانا چاہا۔ یہ بچہ ہے، 15 سال کا جوان لڑکا ہے، اسے اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کرنے ہیں اور کون سے نہیں۔ فاطمہ بیٹا، آپ کو کیا ضرورت تھی سب کے سامنے ایسے بات کرنے کی؟ بڑے بھائی ہیں، اگر کچھ کہہ دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا؟ رقیہ بیگم نے فاطمہ کو ہی جھڑک دیا۔ غلطی تو ابراہیم کی ہے، چلو تم میرے ساتھ۔ صفدر صاحب غصے سے ابراہیم کو کچن میں لے گئے اور وہاں کھڑی ملازمہ کو ایک طرف کر کے ابراہیم کو آگے کیا تھا۔ یہ سارے برتن ابھی تک دھلے کیوں نہیں؟ یہ شام ہونے سے پہلے پہلے دھل جانے چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ ارے بھائی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، بچہ ہے۔ چلو ابراہیم، تم باہر چلو۔ کاشان صاحب نے صفدر صاحب کا ہاتھ پکڑا، لیکن ابراہیم کی نظریں فاطمہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جو اپنی ماں کے پیچھے چھپ کر اس کی نظروں کو اپنے اوپر گڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔
ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاطمہ کو جان سے مار دے، کیونکہ سب کزنز ابراہیم پر ہنس رہے تھے۔ دھل گئے ابراہیم سے برتن۔ تم اب کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ ابراہیم نے خون آلود نگاہوں کو فاطمہ کے معصوم چہرے پر ٹکائے زہر آلود لہجے میں کہا تھا۔ ابراہیم اور صفدر صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور وہاں سے اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کاشان سے ملنے پاکستان آئے تھے۔ ابراہیم اور باقی سب کزنز ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے شروع سے ہی فاطمہ بہت بری لگتی تھی۔ اسے موٹی لڑکیوں سے چڑ تھی اور فاطمہ بچپن سے ہی کچھ صحت مند تھی، اسی لیے ابراہیم اسے پسند نہیں کرتا تھا اور بات بات پر اسے موٹے ہونے کا طعنہ دیتا تھا۔ فاطمہ دل برداشتہ ہو جاتی اور کسی نہ کسی کو شکایت کر دیتی۔ ابراہیم کو اس کی عادت بھی بہت بری لگتی تھی۔ وہ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا کر سب کے سامنے کیوں پیش کر دیتی ہو؟ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم بچی اپنے دل میں کتنے زخم لے کر جاتی تھی۔ ابراہیم جو باقی سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا تھا، فاطمہ کے ساتھ ہمیشہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ ابراہیم اور صفدر صاحب واپس امریکہ چلے گئے اور اب فاطمہ کی شادی پر ایک طویل عرصے کے بعد وہ واپس آئے تھے۔ ابراہیم کی نظروں اور دل میں اب بھی فاطمہ کے لیے وہی پرانی تلخی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ دل میں جو ایک بات بٹھا لیتا تو اس کے دماغ سے وہ بات نکلتی ہی نہیں تھی۔ سب حویلی کے باہر لان میں موجود تھے جب ابراہیم کسی کام سے غلطی سے فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں لائٹ بند ہونے کی وجہ سے فاطمہ کو لگا کہ شاید وہاں پر کوئی بھوت ہے اور اس نے خوف کے مارے اپنا ہیوی میک اپ باکس دروازے کی طرف اچھال دیا تھا جو سیدھا ابراہیم کے سر پر لگا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ اب پہلے کی طرح موٹی نہیں رہی تھی بلکہ انتہائی حسین، نازک اور اسمارٹ ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار ابراہیم خانزادہ کا دل کسی اور کی دلہن بننے والی لڑکی کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک نئی خاموشی لے کر آئی تھی۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے ساتھ حویلی کے باہر کی سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ ابراہیم خاموشی سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ فاطمہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں اور اسٹریٹ لائٹس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں اب بھی ایک مبہم سا خوف واضح تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ نے آخر کار خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں اب بھی وہ پہلے والی تلخی برقرار تھی۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہم سکون سے بات کر سکیں، ابراہیم نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمے لہجے میں کہا۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا بھی باقی ہیں فاطمہ۔ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں چاہیے ابراہیم، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بندھ گئی ہوں جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے صرف اذیت دی۔ فاطمہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ابراہیم کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خود پر قابو پا لیا۔ گاڑی شہر کے ایک پرسکون اور مہنگے ریسٹورانٹ کے سامنے جا کر رکی۔ ماحول بے حد رومانوی اور پرسکون تھا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں جو طوفان تھا وہ اس پرسکون ماحول سے بالکل الٹ تھا۔ جب وہ دونوں ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے تو ابراہیم نے فاطمہ کے لیے پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ شکریہ، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، فاطمہ نے خشک لہجے میں کہا۔ کھانا تو کھانا پڑے گا فاطمہ، تم کل سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھا رہی ہو۔ ابراہیم نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے آرڈر دیا اور پھر فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ صرف چچا جان کی عزت بچانے کے لیے؟ اور نہیں تو کیا، آپ کو اپنی بڑائی دکھانے کا شوق تھا۔ آپ ہمیشہ سے خود کو خاندان کا مسیحا سمجھتے آئے ہیں، فاطمہ نے طنز کیا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ کاش تم سچائی جان پاتی، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ سچائی کتنی تلخ ہے۔ ابھی وہ دونوں وہیں بیٹھے تھے کہ فاطمہ کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ فاطمہ نے جھجکتے ہوئے میسج کھولا۔ فاطمہ، تم جسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی ہو وہ اصل میں تمہارا گنہگار ہے۔ تمہاری بارات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکی تھی، بلکہ ابراہیم خانزادہ نے مجھے اغوا کروایا تھا اور میرے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی تاکہ وہ زبردستی تم سے شادی کر سکے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنے بچپن کا بدلہ لے رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس کے کمرے میں موجود لاکر کی چابی ڈھونڈو، وہاں تمہیں وہ معاہدہ ملے گا جو اس نے میرے باپ کے ساتھ زبردستی دستخط کروایا تھا۔ زین تمہارا اصل دولہا۔ یہ میسج پڑھتے ہی
فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس نے خوف اور نفرت سے بھری نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا، جو اس وقت اس کے لیے مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا فاطمہ؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ابراہیم نے اس کے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، فاطمہ نے اونچی آواز میں کہا، جس سے آس پاس بیٹھے چند لوگوں نے ان کی طرف دیکھا۔ ابراہیم نے صورتحال کو سنبھالا، ویٹر کو بل ادا کیا اور خاموشی سے فاطمہ کے پیچھے چل پڑا۔ واپسی کے پورے راستے میں فاطمہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ زین کا میسج اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ کیا واقعی ابراہیم اتنا گر سکتا ہے؟ کیا اس نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حویلی پہنچ کر اس سچائی کا پتہ لگا کر رہے گی۔ حویلی پہنچتے ہی فاطمہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابراہیم اس کے اس عجیب رویے پر پریشان تھا، لیکن اس نے اسے تھوڑا وقت دینے کا فیصلہ کیا اور خود نیچے چچا کاشان سے ملنے چلا گیا، کیونکہ چچا کی طبیعت ناساز تھی۔ فاطمہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے الماریوں، درازوں اور ہر اس جگہ تلاشی لینا شروع کی جہاں ابراہیم اپنی چابیاں رکھتا تھا۔ آخر کار اسے ابراہیم کے روزمرہ کے والیٹ کے ایک خفیہ خانے سے ایک چھوٹی سی چاندی کی چابی مل گئی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے ابراہیم کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے میز کے نیچے بنے لوہے کے سیف میں چابی لگائی۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ سیف کھل گیا۔ اندر کچھ بزنس فائلیں اور کچھ جائیداد کے کاغذات تھے، لیکن سب سے نیچے ایک اٹیچی فائل تھی جس پر زین کے خاندانی بزنس کا لوگو تھا۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ اندر جو دستاویزات تھیں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں ایک قانونی معاہدہ تھا جس پر لکھا تھا کہ زین کا خاندان ابراہیم خانزادہ کو اپنا خاندانی بزنس اور حویلی کا ایک بڑا حصہ منتقل کر رہا ہے، اور اس کے بدلے ابراہیم ان کے خلاف دائر کردہ فراڈ کا کیس واپس لے رہا ہے۔ معاہدے کی تاریخ بالکل اسی دن کی تھی جس دن فاطمہ کا نکاح ہونا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اسٹامپ پیپر پر زین کا تحریری بیان تھا کہ وہ فاطمہ سے شادی کا رشتہ ختم کر رہا ہے۔ تو یہ سب سچ تھا۔ فاطمہ نے فائل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابراہیم، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے میرے خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانے کا ناٹک کیا، جبکہ تم خود ہی اس سب کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اسی لمحے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور ابراہیم اندر داخل ہوا۔ فاطمہ کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ ابھر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ اور یہ فائل تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ ابراہیم کی آواز میں ایک سخت جلال تھا۔ کیوں؟ ڈر گئے آپ کہ آپ کا کالا چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے؟ فاطمہ نے فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ آپ نے زین کو دھمکایا، آپ نے اس کے بزنس کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر اس سے یہ معاہدہ کروایا اور اس سے زبردستی لکھوایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا آپ کی بچپن کی نفرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی؟ ابراہیم نے زمین پر گری فائل کو دیکھا اور پھر فاطمہ کی لال آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی۔ ہاں، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، ابراہیم نے انتہائی پرسکون آواز میں اعتراف کیا۔ میں نے ہی زین کی بارات کو روکا، میں نے ہی اسے مجبور کیا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے۔ فاطمہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ آئی ہیٹ یو ابراہیم، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ ایک درندے ہیں۔ میں بھی جا کر ابا کو سب بتاؤں گی اور اس حویلی میں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، ابراہیم نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ فاطمہ تڑپ کر رہ گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو فاطمہ، تم اب میری بیوی ہو اور تمہیں اسی حویلی میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ابراہیم نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ فاطمہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم اسے گھسیٹتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ فاطمہ اندر قید ہو چکی تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن باہر صرف خاموشی تھی۔ اگلے 2 دن حویلی میں تناؤ کی فضا رہی۔ فاطمہ نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ رقیہ بیگم اور زہرا بیگم بے حد پریشان تھی، لیکن ابراہیم نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی فاطمہ کے کمرے کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن تیسری رات جب حویلی کے تمام لوگ سو چکے تھے، فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی پر ایک دستک ہوئی۔ فاطمہ جو بیڈ پر نڈھال لیٹی تھی چونک کر اٹھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو باہر سیاہ لباس میں ملبوس زین کھڑا تھا۔ زین؟
فاطمہ نے حیرت اور ڈر سے سرگوشی کی۔ فاطمہ جلدی کھڑکی کھولو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، زین نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ فاطمہ نے جلدی سے کھڑکی کھولی۔ زین اندر داخل ہوا اور اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، ابراہیم ایک نفسیاتی مریض ہے، وہ تمہیں مار دے گا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن ابراہیم کی نفرت اور اس کا زبردستی کا نکاح یاد آتے ہی اس نے زین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ زین نے اسے کھڑکی کے راستے باہر نکالا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور زین نے گاڑی تیز رفتاری سے بھگا دی۔ فاطمہ کو لگا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بڑے جال میں پھنس چکی ہے۔ گاڑی شہر سے دور ایک ویران نیم تعمیر شدہ فیکٹری کے سامنے جا کر رکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں زین؟ ہمیں میرے ابا کے گھر جانا چاہیے تھا، فاطمہ نے ارد گرد کے تاریک اور خوفناک ماحول کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ زین کے چہرے پر جو ہمدردی کا نقاب تھا وہ اچانک غائب ہو گیا اور وہاں ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ابا کے گھر؟ فاطمہ تم واقعی بہت معصوم ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا مطلب؟ فاطمہ نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ پیاری فاطمہ کہ تمہارے باپ کاشان صاحب نے میرے خاندان سے 50 کروڑ روپے کا قرضہ لیا تھا اور وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے باپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تم سے میری شادی کروائیں گے اور شادی کی پہلی ہی رات تمہاری ایسی ویڈیوز بنائیں گے جن کے ذریعے ہم تمہارے باپ کو بلیک میل کر کے ان کی ساری جائیداد اور حویلی اپنے نام کروا سکیں۔ زین نے کہکہا لگایا۔ فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے ابا ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل سچ ہے، ایک گرجدار اور جانی پہچانی آواز فیکٹری کے دروازے پر گونجی۔ فاطمہ نے چونک کر دیکھا، وہاں ابراہیم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس کے پیچھے چند پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ ابراہیم؟ فاطمہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ زین نے فوراً فاطمہ کو اپنے آگے کیا اور اس کی گردن پر ایک تیز دھار چاقو رکھ دیا۔ پیچھے ہٹو ابراہیم خانزادہ، ورنہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ ابراہیم نے اپنی پستول نیچے نہیں کی۔ زین، تم نے کیا سوچا تھا؟ تم حویلی کے اندر آ کر میری بیوی کو لے جاؤ گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میں تو صرف اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ تم خود اس قانون کے شکنجے میں آؤ۔ تم نے میرے خاندانی بزنس کو تباہ کیا ابراہیم، زین غصے سے چلایا۔ میں نے تمہارے بزنس کو تباہ نہیں کیا، بلکہ تمہارے باپ کے اس گھنونے کھیل کو بے نقاب کیا جو وہ چچا کاشان کے خلاف کھیل رہے تھے۔ چچا کاشان نے تمہارے باپ پر بھروسہ کیا تھا، لیکن تمہارے باپ نے انہیں دھوکہ دیا، اور تم نے فاطمہ جیسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ابراہیم نے غصے سے کہا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ ابراہیم نے زین کی بارات اس لیے نہیں روکی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے روکی تھی کیونکہ وہ فاطمہ کو زین کے اس شیطانی منصوبے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے زین کو مجبور کیا کہ وہ بزنس ڈیل پر دستخط کرے اور فاطمہ کی زندگی سے دور ہو جائے، اور جب بارات نہ آئی تو خاندان کی عزت بچانے اور فاطمہ کی حفاظت کے لیے اس نے خود اس سے نکاح کر لیا۔ ابراہیم، مجھے معاف کر دیں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ خاموش رہو۔ زین نے چاقو فاطمہ کی گردن پر تھوڑا اور دبا دیا، جس سے خون کی ایک باریک سی لکیر ابھر آئی۔ ابراہیم، اپنی پستول پھینک دو، ورنہ یہ یہیں مر جائے گی۔ ابراہیم کا دل فاطمہ کی گردن پر خون دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پستول زمین پر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، میں نے پستول پھینک دی، فاطمہ کو چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے مجھ سے بات کرو۔ جیسے ہی زین کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا، ابراہیم نے چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ کر چاقو دور پھینکا۔ دونوں کے درمیان ایک سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ زین نے زمین پر پڑی پستول اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ اسی دوران زین کے ایک ساتھی نے پیچھے سے آ کر ابراہیم کے سر پر لوہے کے پائپ سے وار کیا۔ ابراہیم! فاطمہ زور سے چلائی۔ ابراہیم کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس غنڈے کو زمین پر پٹک دیا۔ پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر زین اور اس کے ساتھیوں کو دبوچ لیا۔ ابراہیم لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور فاطمہ کے سامنے آ کر گر گیا۔ فاطمہ نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ابراہیم، آنکھیں کھولیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آپ پر شک کیا۔ فاطمہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے آنسو ابراہیم کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ابراہیم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ فاطمہ کا چہرہ چھوا۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی فاطمہ، بچپن میں بھی نہیں، تم ہمیشہ سے میری کمزوری رہی ہو۔ اتنا کہتے ہی ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
ابراہیم کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، لیکن وہ خطرے سے باہر تھا۔ فاطمہ مسلسل ہسپتال کے ICU کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ رقیہ بیگم اور چچا کاشان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چچا کاشان نے روتے ہوئے فاطمہ کو بتایا کہ زین نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، اور کس طرح ابراہیم نے اپنے باپ صفدر صاحب کے ساتھ مل کر ان کا 50 کروڑ کا قرضہ اپنے سر لیا اور کاشان صاحب کی عزت اور جائیداد دونوں کو بچا لیا۔ بیٹا، اگر ابراہیم عین وقت پر دولہا نہ بنتا تو نہ صرف ہماری عزت خاک میں مل جاتی بلکہ زین اور اس کا باپ ہمیں سڑک پر لے آتے۔ ابراہیم نے اپنی محبت کی قربانی دے کر، خاندان کی نفرت مول لے کر بھی تمہاری حفاظت کی، کاشان صاحب نے ندامت سے کہا۔ فاطمہ کا دل اپنے شوہر کے لیے احترام اور محبت سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ حویلی گئی تاکہ ابراہیم کے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لا سکے۔ جب وہ ابراہیم کے کمرے میں گئی تو اس کی نظر اس کے دراز میں موجود ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری پر پڑی۔ فاطمہ نے تجسس کے مارے وہ ڈائری کھولی۔ یہ ابراہیم کی بچپن کی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ ہر دوسرے صفحے پر فاطمہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آج فاطمہ رو رہی تھی کیونکہ میں نے اسے کھیل میں شامل نہیں کیا۔ وہ کتنی بے وقوف ہے، اسے نہیں معلوم کہ حویلی کے باقی لڑکے کتنے بدتمیز ہیں۔ وہ اس کے موٹاپے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے گندے کھیل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسے ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اسے خود سے دور بھگا دیتا ہوں تاکہ وہ اندر تایا جان کے پاس محفوظ رہے۔ اگر وہ میرے پاس رہے گی تو باقی کزنز بھی اس کے قریب آئیں گے۔ کاش وہ اتنی بڑی ہو جائے کہ میری اس بے رخی کے پیچھے چھپی تڑپ کو سمجھ سکے۔ ایک اور جگہ لکھا تھا، آج میں امریکہ جا رہا ہوں۔ فاطمہ نے مجھے الوداع بھی نہیں کہا۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ چلو اچھا ہے، دور رہ کر شاید وہ مجھے بھول جائے، لیکن میں اسے کیسے بھولوں؟ وہ موٹی سی گول مٹول لڑکی میری روح میں بس چکی ہے۔ میں جب بھی واپس آؤں گا اسے اپنی دلہن بنا کر ہی دم لوں گا۔ فاطمہ نے ڈائری اپنے سینے سے لگا لی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب نفرت کے نہیں بلکہ اس لازوال محبت کے اعتراف کے تھے جو ابراہیم نے برسوں تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھی تھی۔ وہ بچپن سے جسے اپنا دشمن سمجھتی رہی، وہ اصل میں اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ فاطمہ واپس ہسپتال پہنچی۔ وہ ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اب اسے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو فاطمہ؟ اب تو تمہیں سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے تمہارے ابا کا قرض اتار دیا ہے اور زین کو بھی جیل بھیج دیا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ابراہیم نے انتہائی بوجھل اور رنجیدہ آواز میں کہا۔ فاطمہ خاموشی سے اس کے بیڈ کے قریب آئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے ابراہیم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ طلاق؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابراہیم خانزادہ، آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑا لیں گے؟ فاطمہ، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے ہمیشہ تمہیں دکھ دیا ہے۔ خاموش رہیں۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کی وہ ڈائری پڑھ لی ہے ابراہیم، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ وہ 15 سال کا اکھڑ لڑکا اپنی گڑیا کو باقی لڑکوں کی نظروں سے بچانے کے لیے کتنا تڑپتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے میرے خاندان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابراہیم نے حیرت سے فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ فاطمہ تم… ہاں ابراہیم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بچپن میں بھی آپ ہی کی توجہ پانے کے لیے وہ سب ڈرامے کیے تھے، اور آج بھی میں صرف آپ ہی کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابراہیم نے اپنا مضبوط بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ آپ مجھے کبھی نہیں کھو سکتے لالا۔ او، میرا مطلب ہے میرے شوہر نامدار، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان کے دلوں کے درمیان برسوں کی دوری اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ 1 مہینے بعد حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ فاطمہ اور ابراہیم کے ولیمے کی تقریب تھی جو پہلے حالات کی وجہ سے ٹھیک سے نہیں ہو سکی تھی۔ مہمانوں سے بھرا ہوا ہال روشن تھا، لیکن سب سے زیادہ چمک ان دونوں کے چہروں پر تھی جو اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ویسے بیگم، آج تم واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی ہو، ابراہیم نے فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ فاطمہ نے شرما کر گھونگھٹ تھوڑا اور نیچے کر لیا۔ اچھا، اور جو آپ بچپن میں مجھے موٹی بھینس کہتے تھے اس کا کیا؟ وہ تو میں تمہاری نظر اتارنے کے لیے کہتا تھا، ابراہیم نے شرارت سے کہا۔
پھپھو صدیقہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں اور اب بھی کڑ رہی تھیں، لیکن ابراہیم اور فاطمہ کو اب دنیا کے کسی حسد یا نفرت کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ان کا یہ سفر جو نفرت کی پہلی سیڑھی سے شروع ہوا تھا اب محبت کی لامتناہی منزلوں کی طرف گامزن تھا، جہاں کوئی بھی طوفان اب ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔